ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے ایک اچٹتی نظر خبیب پر ڈالی جو کافی کا کپ پکڑے اپنے کلیگ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ کافی بیزار سا کیمرہ مین کے پاس کھڑا سارا انتظام ہوتے دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے انٹرویو کے لیے وہ پچھلے 2 گھنٹے خبیب کی وجہ سے ضائع کر چکا تھا۔ سب ایک دم الرٹ رہنا، آج کے شو کی ریٹنگز بہت آئیں گی۔ خبیب فائنل تیاری کر چکا تھا اور اونچی آواز میں سب سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ واہ باس، آج کا شو کمال ہونے والا ہے، اتنے اداس کیوں لگ رہے ہیں؟ روحان کی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ روحان کا انٹرویو ہوا اور ریٹنگز نہ آئیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کوئی پرسنل سوال نہیں پوچھو گے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں وہی پوچھوں گا جو آپ کے ڈائی ہارڈ فینس سننا چاہتے ہیں، اس نے بھی بے نیازی سے کہا۔ تمہارا چینل بند کروا لوں گا، اس نے اپنے فون پر آنے والے نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہوئے دھمکی دی۔ فاؤنڈر کون ہے باس؟ خبیب باز نہیں آیا، وہ بھی بس خفگی سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ گرے شرٹ میں ملبوس وہ سنجیدہ سا علیزے کا گڈ لک کا میسج پڑھ رہا تھا۔ علیزے وہ واحد انسان تھی جو کہیں بھی ہو روحان سکندر کو نہیں بھولتی تھی۔ اپنے انٹرویو کی وجہ سے وہ علیزے کو ایئرپورٹ پر سی آف کرنے نہیں چاہ سکا تھا اور علیزے امریکہ کی فلائٹ سے بھی اسے میسج بھیج رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے دوستوں میں سے کم از کم کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، خاص کر ایان کے پاس، کہ وہ اس کا انٹرویو دیکھے، لیکن علیزے وقت نکال کر دیکھ ہی لیا کرتی تھی۔ بہرحال وہ اپنے دوستوں کے دل سے قدر کرتا تھا، چاہے وہ بچپن کے دوست ہوں یا کام کے دوران بننے والے۔ کافی لیں گے؟ خبیب نے اس کا موڈ آف محسوس کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کافی، چاکلیٹ اور ماں کی ڈانٹ ان چند چیزوں میں شمار ہوتی ہیں جن سے روحان کا موڈ فوراً ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ موکا، اس نے مختصر سا اپنی پسند کا بتایا۔ موکا کافی میں کافی مکسچر کی مقدار دودھ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جو دماغ کے ہر حصے کو فریش کر دیتی ہے۔ روحان سکندر کے لیے کافی کی کوئی بھی قسم ڈوپامین کا کام کرتی تھی کیونکہ کیفین اس کی اور کام کرنے والی صلاحیت کو بڑھا دیتی تھی۔ یار دیکھو ذرا کون سی کافی کا نام لیا ہے، باس کے لیے لے آؤ ورنہ انہوں نے انٹرویو کو فلاپ کرنا ہے، خبیب نے پاس کھڑے لڑکے سے کہا کیونکہ اسے کافی کی اقسام کا اتنا علم نہیں تھا۔ اس کے پاس کرنے کو اور بھی بہت سے کام تھے۔ اس نے روحان کے کوٹ پر ریکارڈنگ مائک سیٹ کیا اور جا کر اپنی کرسی سنبھال لی۔ پہلے فوٹوگرافر نے چند تصاویر اتاری اور اس کے بعد انٹرویو شروع ہوا جو کہ ٹی وی اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائیو آنے لگا اور ایک مرتبہ پھر سے روحان سکندر کو پورا پاکستان سننے لگا۔ خبیب ابتدائی تعارف کے بعد روحان کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت شکریہ روحان سکندر کہ آپ نے اپنی ٹف روٹین سے ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کل آپ کن پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، آپ کا اگلے چند سالوں کا کیا پلان ہے؟ کیمرہ روحان کی جانب موڑا گیا۔ وہ باوقار اور وجیح مرد چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لیے خبیب کو دیکھ رہا تھا۔ ویل، یو آر ناٹ ویلکم خبیب، اور میں آج کل کسی پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہا، لیکن کام کر رہا ہوں۔ میں پی بی ایس کے لیے کام کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے یہ کام صرف انسانیت کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بلڈ سوسائٹی کا پلان چند ماہ پہلے ہی میں نے اپنی ٹیم سے ڈسکس کیا ہے، جس پر ہمیشہ کی طرح مجھے پازیٹیو رسپانس ملا ہے الحمدللہ، اور ہم اسی پر محنت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں ہمارے ملک میں ویلفیئر سوسائٹیز اور خدمت خلق کرنے والے سینکڑوں لوگ موجود ہیں جو ضرورت مند کے کسی نہ کسی طرح مدد کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کا اجر تو اللہ پاک ہی دے گا، لیکن ایسے ہی جب کسی ضرورت مند کو کسی کی زندگی بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہو تو میرا خیال ہے ایسے لوگوں کی ضرورت بہت کم پوری ہوتی ہے، اور جب تک خون وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے انسان زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ سو مجھے پاکستان کو کھڑا کرنے کے لیے قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، جس کے لیے ہم پی بی ایس کو شروع کر رہے ہیں، اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کے پہلے والنٹیئر میرے ڈی او پی کے ہی شیر ہیں۔ اس کام میں آپ کو کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے اور کتنا وقت آپ اس کام کو دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو ایک دن میں 40 گھنٹے کام کرنے کی عادت ہے۔ خبیب نے مسکراہٹ دبا کر سوال پوچھا کیونکہ آج کل روحان سکندر کی جیب خالی ہوتی تھی اور کام واقعی زیادہ تھا، اور وہ دعا کرتا تھا کہ ایک دن میں چند گھنٹوں کا اضافہ کر لیا جائے کہ وہ اپنے کام آسانی سے کر سکے۔ ایسے کاموں کے لیے پیسوں کی نہیں بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے خبیب۔ ہر شہر میں الگ کیمپ بنانے کے لیے ہمیں لوگوں کی اور جگہ کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ میں ایک غریب انسان ہوں تو یہ 2 چیزیں مینج کرنا چیلنجنگ ہوگا، لیکن ہو جائے گا کیونکہ جگہ کہیں بھی بن جائے جب تک لوگ نہیں آئیں گے کام نہیں چل سکے گا۔ دوسری بات، اس کام سے لوگوں کو آگاہی ملے گی تو وہ خون ڈونیٹ کرنے کے لیے آگے آئیں گے اور قیمتی جانیں بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور جہاں تک میرے وقت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے میں اس کام پر آج کل کافی وقت صرف کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی کام جو آپ شروع کرتے ہیں وہ آپ سے 3 چیزیں مانگتا ہے: آپ کا ٹائم، آپ کی محنت اور لگن، اور آپ کی ڈیووشن۔
ڈیووشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا یقین کتنا ہے، سب سے پہلے اپنے رب پر، پھر اپنی محنت پر، اور پھر اس کام کے آگے چلنے پر۔ آپ کتنے پر امید ہیں اور کتنے پازیٹیو ہو اپنے کام کو لے کر۔ ساری گیم اس دماغ کی اور اس دل کی ہے۔ اسے ٹریکیبل رکھنا ہے، یعنی کہ چلنے کے قابل بنانا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ پنگے نہ کرے اور اپنا راستہ نہ بھولے۔ اس کا مطلب آپ مستقبل میں اس کام پر پیسہ لگائیں گے؟ روحان نے خفیف سی نگاہ اس پر ڈالی جو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اتنے لمبے جواب کے بعد خبیب نے وہی سوال کیا۔ مجھے پیسے تو لگانے ہیں اس کام پر۔ اس کے دماغ نے 10 سیکنڈ میں حساب لگایا کہ حدیقہ بیگم کے پاس پڑی جیولری بیچ دی جائے تو اسے کتنے پیسے مل سکتے ہیں، لیکن امید ہے کچھ عرصے تک ڈونیشنز بھی اکٹھی ہو جائیں گی۔ پیسے اتنے زیادہ بھی نہیں تھے۔ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ خبیب کا سوال اب بھی وہی تھا جو کہ کافی پرسنل تھا۔ خیر، لائیو شو میں وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن روحان کا دل کیا کہ خبیب کے سر پر کچھ دے مارے۔ میرا خیال ہے مجھے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کچھ فلمیں سائن کرنی چاہیے۔ اس نے بے نیازی سے آنکھیں گھما کر جواب دیا کہ شاید ایسا کرنے سے وہ میلیزی بن جائے۔ خبیب ہنسا۔ آپ کر سکتے ہیں، خبیب نے اسے حوصلہ دیا۔ آف کورس میں ہینڈسم ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میرپور میں اقبال عالم کے گھر کے لاؤنج میں اگر نگاہ ڈالی جائے تو ہاتھ میں پیسٹری پکڑے اینی بڑے شوق سے ٹی وی کا والیوم اونچا کی روحان کا انٹرویو سن رہی تھی۔ پی بی ایس کو شروع کرنے کے لیے آپ کی انسپریشن کون تھا؟ جب میں نے یہ پلان بنایا تھا اور اس پر کام شروع کیا تھا تو آنیسٹلی اسپیکنگ میری انسپریشن میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس نے میرے دماغ میں ایسا بہترین آئیڈیا دیا۔ لیکن چند دن پہلے تھیلیسیمیا کی وہ بچی جس سے میری ملاقات سوات میں ہوئی تھی وہ میرے لیے انسپریشن بن گئی، اور میں نے اپنے اس کام کو اس بچی کی وجہ سے اپنے ہر کام سے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ میں وقت پر کسی کی مدد کر سکوں۔ اگر پلوش جان مجھے دیکھ رہی ہے تو آئی مس یو بچے۔ اس نے کیمرے میں دیکھتے ہوئے بائیں آنکھ ونک کی جو صرف پلوشی کو اشارہ تھا کسی خاص چیز کا۔ اگلے سوال پر روحان سکندر مسکرایا تو سوات کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں بیڈ پر بیٹھی بچی بھی مسکرائی۔ بچی کے سامنے ٹیبلٹ کھڑا پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں خون کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس ملاقات میں ایسا کیا تھا؟ چند روز قبل ایان کے ساتھ نور الفجر کے بارے میں بات کر کے وہ غصے میں کمرے سے نکلا تھا، لیکن سامنے نور کو دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ لیکن وہ کسی بھی وجہ سے نور الفجر کو کچھ غلط نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے اسے اگنور کر کے وہ ہوٹل سے نکل آیا۔ ہوٹل کے باہر کچھ دور چلا تھا کہ اسے دریائے سوات کے پاس سے گزرتے ہوئے چند بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے کچھ آبزرو کیا اور ڈھلوان پر سے نیچے آ گیا۔ اس نے جاگرز اور بوٹ اتار کر جینز کو تھوڑا اوپر فولڈ کیا اور پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالے تو راحت کا احساس ہوا۔ تھوڑے سے فاصلے پر وہ بچی بھی ایسے ہی پاؤں ڈالے بیٹھی تھی۔ بظاہر اس بچی کو دیکھتے وہ ایان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کسی کی کیوں نہیں سنتا۔ روحان سکندر اس بچی نے کافی پرجوش سے انداز میں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر پکارا۔ اس نے قدم موڑ کے اسے دیکھا تو سبز آنکھوں والی پیاری سی بچی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ قدرے حیران ہوا اور مسکرایا۔ جی میں سوات کی پلوش جان ہوں، آپ ادھر میرے لیے آئے ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور پیشانی پر دھوپ سے بچنے کو ہاتھ رکھے اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اور پلوش جان مجھے کیسے جانتی ہے؟ وہ پیار سے پوچھنے لگا۔ آپ بہت پیارے ہو، پیاری باتیں کرتے ہو، اور زرینہ جان کہتی ہیں روحان سکندر مجھ سے ملنے سوات آئے گا اگر میں اس کے ساتھ گندے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، اور اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ زرینہ جان جھوٹ نہیں بولتی۔ زرینہ جان کو تو میں نہیں جانتا لیکن پلوش جان کو جانتا ہوں۔ کیا آپ اصلی والی پلوشے ہو؟ ایسے اچانک سوالات کے لیے وہ تیار رہتا تھا۔ ہاں میں بالکل اصلی والی ہوں، زرینہ جان کی قسم۔ وہ دھپ سے روحان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور زرینہ جان آپ کو زبردستی گندے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر جاتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہر 4 مہینے بعد اچھے لوگ میرے لیے ڈھیر سارا نیا خون دے کر جاتے ہیں جو کہ مجھے لگوانا پڑتا ہے، ورنہ میرا سروائیول مشکل ہے۔ لیکن مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں۔ اسے سمجھنے میں دشواری نہیں پیش آئی کہ اس بچی کو کون سی بیماری ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے شوق ضرور ہوا تھا۔ سروائیول کیا ہوتا ہے؟ روحان نے تعجب سے پوچھا۔ زندگی جو ہمیں صرف ایک مرتبہ عطا ہوتی ہے، ایسا کون کہتا ہے؟ زرینہ جان صحیح کہتی ہے، اس سے آپ زیادہ پاورفل ہو جاؤ گی اور آپ کا سروائیول بھی آسان ہو جائے گا۔ روحان نے تسلیم کیا تھا کہ سروائیول کی اس سے اچھی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی تھی، ورنہ وہ سروائیول کو لا آف جنگل ہی مانا کرتا تھا، کیونکہ وہ بھول گیا تھا کہ جنگل کی مخلوق بھی ایک زندگی کے لیے لڑتے ہیں، کیونکہ زندگی صرف ایک مرتبہ عطا کی جاتی ہے۔ پھر میں آرمی ڈاکٹر بن جاؤں گی؟ بالکل، اور پھر میں آپ کے پاس علاج کے لیے آؤں گا، وعدہ؟ وہ نہایت اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ کچا والا؟ آپ اصلی والے روحان سکندر ہیں؟
نہیں پلوشے، میں چائنا والا ہوں، وہ بچی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ میرے بارے میں سارے پاکستان کو بتانا کہ سوات کی پلوش جان بہت بہادر ہے، وہ ڈاکٹر بن کر سب کا مفت علاج کرے گی، ہر اس بیماری کا جو امیروں کو ہوتی ہے اور جو غریب کو ہوتی ہے۔ روحان دل سے ہنسا۔ ایک شرط پر، آپ زرینہ جان کی طرح ہو، ہر بات پر شرط رکھ لیتے ہو۔ میں نہیں بات کرتی، وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ زرینہ جان کی ساری باتیں مانو گی تو میں آپ کے بارے میں سارے پاکستان کو بتاؤں گا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے منظور ہے، اس نے وعدہ پکا کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ شاباش میرا بچہ، اب مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ روحان سکندر واقعی پیارا ہی یا مکھن لگا رہی تھی؟ اس نے پلوشے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آخری بات سرگوشی میں کہی۔ پلوشے جان سوات وادی کی سب سے بہادر لڑکی ہے اور بہت جلد تھیلیسیمیا کو شکست دے کر بڑا نام بنائے گی۔ پلوشے جان کو دوائیاں کھانے سے بالکل ڈر نہیں لگتا اور سنگترے کے ساتھ خوبانیاں بھی بہت پسند ہیں۔ پلوشے جان کو روحان سکندر جیسا بننا ہے، بہت پیارا اور سب کو سیدھی اور اچھی باتیں سمجھانے والا کہ وہ ہر بیماری اور مشکل سے لڑ سکتے ہیں۔ اور پلوشے جان میں ہوں جو کہ آرمی ڈاکٹر بنے گی، وہ انتہائی معصومیت سے کہہ رہی تھی اور روحان اسے غور سے سن رہا تھا۔ تھیلیسیمیا سے فائٹ کرنے والی پلوشے تو واقعی بہادر ہے، وہ بھی اس کا حوصلہ بلند رکھنا چاہتا تھا۔ میں روحان سکندر کے بارے میں بتاؤں؟ تعریف کرنی ہے پلوشے، وہ ہنس کر کہہ رہا تھا، لیکن ایک دم کوئی لڑکی آئی اور پلوشے کا کان پکڑ کے اسے کھڑا کیا تو وہ دونوں ہی بکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پلوشا، مرا تم بہت بھگاتا ہے، اب اس غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کر کون سی کہانیاں سنا رہی ہے؟ ادھر بازار سے کیا لے کر بھاگی ہے؟ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پلوشے کو کہہ رہی تھی۔ زرینہ جان، میرا کان چھوڑنا۔ اپنا کان چھڑواتی وہ روحان کے پیچھے چھپ گئی اور غور سے دیکھ اس آدمی کو، یہ روحان سکندر ہے، بالکل اصلی والا، وہی جس کا بڑا سا تصویر تم نے اپنے کمرے میں لگایا ہوا ہے۔ دیکھ دیکھ، غور سے دیکھ۔ روحان نہ چاہتے ہوئے بھی پلوشے کی بات پر ہنس پڑا اور اس 8 سال کی بچی کو اٹھا لیا۔ وہ لڑکی تو شرمندہ سی ہو گئی۔ پلوشے، یہ کون ہے اور اس نے تمہارا کان کیوں کھینچا؟ وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یہی تو زرینہ جان ہے جو مجھے گندے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے۔ روحان فوراً سنجیدہ ہوا اور زرینہ کو دیکھا۔ اوہ، پھر میرا تعارف کرواؤ زرینہ جان سے، یہ آپ کو جانتی ہیں، آپ کے بارے میں اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں پلوشے کی بڑی بہن زرینہ ہوں۔ خفت سے اس کے گال تپتپانے لگے۔ وعلیکم السلام۔ پلوشے اچھی بچی ہے اور آج سے یہ آپ کی ہر بات مانے گی۔ کیوں پلوشے جان؟ اس نے پلوشے کو نیچے اتار دیا تو اس نے گردن اس بات میں ہلائی۔ شکریہ، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ زرینہ جان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روحان سے کیا کہے، کیونکہ وہ ابھی تک فین موومنٹ میں تھی۔ اتنے سالوں سے جسے ٹی وی پر دیکھتے ہوئے رہو اور وہ اچانک سامنے آ جائے تو انسان بکھلا جاتا ہے، اور زرینہ جان کو زیادہ ہی نروس ہو گئی تھی پلوشے کی وجہ سے۔ کچھ دیر صبر کریں، برا بھی لگے گا، وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ آپ ان بچوں کے پاس جاؤ، میں زرینہ جان کو یہ سمجھا دوں کہ وہ آج کے بعد آپ کو نہ ڈانٹے۔ روحان نے پلوشے کو کھیلتے ہوئے بچوں کی طرف بھیجا، وہ بھی اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ کیا پلوشے کو تھیلیسیمیا ہے؟ روحان سنجیدگی سے زرینہ جان سے پوچھ رہا تھا۔ جی، اور اسے ہر 4 ماہ بعد خون کی ضرورت پڑتی ہے، جو کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے میں آپ کیا کرتی ہیں؟ ہم دونوں اپنی خالہ کے گھر رہتے ہیں اور پلوشے میری زندگی ہے۔ اس کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، جو بہت مشکل سے میسر ہوتا ہے، لیکن جب خون نہیں ارینج ہو پاتا تو میں اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں کرتی ہوں کہ کوئی سبب بن جائے اور اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ ایسے وقت میں پلوشا کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ پلوشے کو لاہور لے آئیں، میں وہاں اس کا علاج کرواؤں گا۔ وہ زرینہ کو بتا نہیں سکا کہ اس کا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے اور وہ پلوشے کو خون دے گا۔ پلوشے سوات نہیں چھوڑ سکتی، سوات میں ہمارے والدین کی خوشبو ہے، میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کو اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، میں ہر ممکن کوشش کر کے پلوشے کو اچھے اسپتال میں داخل کرواؤں گا اور اسے خون بروقت میسر کرواؤں گا۔ ہم کماتے ہیں اور الحمدللہ خوشحال ہیں، میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ آپ ایک مدد کر دیں کہ میری بہن کے لیے دعا کیا کریں اور اسے کبھی کبھار فون کر لیا کریں۔ میں صرف آپ کی فین ہوں، لیکن یہ آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہے، آپ پلوشے کے لیے ہیرو ہیں۔ میں بہت جلد یہاں بلڈ کیمپ ارینج کروانے کی کوشش کروں گا، پلوشے کا خیال رکھیے گا، اس نے بغیر کسی دوسری بات پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک عزم سے کہا، اور پی بی ایس کا پہلا کیمپ سوات میں ہی بننے والا تھا۔ شکریہ، کیا ہم آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے سکتے ہیں؟ زرینہ کو لگا ہر انقلابی لیڈر اور بڑے دعوے کرنے والے سیاستدان کی طرح وہ بھی بس وعدہ کر رہا ہے اور یہاں سے جاتے ہی وہ بھول جائے گا۔ 2 لے لیں، وہ مسکرایا۔ زرینہ جان نے پلوشے کو اشارے سے بلایا تو وہ دور سے ہی تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ گئی۔ پلوشے، دل تراشا، پلوشے جلدی آؤ۔ روحان نے بھی اسے آواز لگائی تو وہ دوڑتی ہوئی تک آئی۔ بہت جلد ڈھیر سارے اچھے انسان آئیں گے اور آپ کو خون دیں گے، تب تک آپ نے زرینہ کی بات ماننی ہے اور ڈاکٹر بننے کی تیاری کرنی ہے۔
सेल्फी लेने के बाद वो पलवशे से कह रहा था, आप कब वापस आएंगे? पलवशे उदासी से पूछ रही थी। वादा नहीं करता पर कोशिश करूंगा बहुत जल्द वापस आऊं। ज़ाता सरमना कम। पलवशे ने इसका हाथ पकड़कर कहा तो रोहान बहुत जोर का हंसा। इतने छोटे फैन से वो पहली दफा मुलाकात कर रहा था। इसका मतलब क्या है? इसे मालूम था, फिर भी वो पूछना चाहता था। इसका मतलब पलवशे जान मार खाएगी। जरीना जान ने दांत पीसते हुए कहा, ज़ाता सरमना कुम पलवशे जान। वो झुका और पलवशे के दोनों गालों पर प्यार किया। शॉपिंग करें थोड़ी सी? जरीना जान नहीं मानती। जरीना जान, मैं पलवशे को कुछ देर के लिए ले जाऊं, लेकिन 1 घंटे बाद यहीं वापस ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन इसे कुछ मत लेकर दीजिएगा। वो रोहान को मना नहीं कर पाई। ओके। रोहान ने पलवशे को बाएं आंख विंक करते हुए कहा, जो मुंह पर हाथ रखे हंसी रोक रही थी। पलवशे से बातें करने के बाद इसका मूड बेहतर हो गया था। बाहर आए डॉक्टर साहिबा, वॉक पर चलें। इसने अलीजे को मैसेज किया और वो अगले 3 मिनट में इसके सामने मौजूद थी। हाँ, कितनी क्यूट है। पलवशे रोहान की उंगली पकड़े खड़ी थी जब अलीजे ने इसके फूले हुए गालों पर चुटकी काटते हुए कहा, जो पलवशे को शायद पसंद नहीं आया। आप भी बहुत क्यूट हैं, पलवशे ने जैसे जलने वाले अंदाज में कहा तो वो दोनों हंस पड़े। ये मेरी डॉक्टर है पलवशे, रोहान ने इस बच्ची को बताया। मुझे डॉक्टर अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे तो लगते हैं, रोहान ने कंधे उचकाकर कहा। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? अलीजा ने पलवशे का हाथ पकड़ते हुए रोहान से पूछा। हाँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, बेज़रर होते हैं, इसे मुस्कुराकर जवाब दिया। अलीजे ने सिर्फ एक लम्हे के लिए रोहान को गौर से देखा था और फिर खामोशी से इसके साथ चल पड़ी। इसका नाम पलवशे जान है और इसने मुझे बताया कि वो बहुत बहादुर डॉक्टर बनेगी और अमीरों गरीबों का मुफ्त इलाज करेगी, इन लोगों का भी जिनकी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं। खबीब, जो इश्तियाक से जवाब सुनना चाह रहा था, ठंडा सा पीछे होकर बैठ गया। रोहान की कॉफ़ी आ गई और उसने मग उठा लिया। वेल, इसमें इंस्पिरेशन कहाँ है? मेरी इंस्पिरेशन का अंदाज़ा सबको बहुत जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। दरअसल हम पीबीएस का पहला कैंप सवात में खोल रहे हैं, जो कि खासा टफ है। हमें वहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से काम जल्दी शुरू होने के बावजूद लेट हो सकता है, बट होप फॉर द बेस्ट। इस काम के लिए आप सबसे ज़्यादा तवक्कुआत किससे रखते हैं? यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से, क्योंकि मेरा दिल कहता है मेरी यूथ मेरे साथ ज़रूर खड़ी होगी। इन्हें पता है करियर बनाने के लिए आपको दिल के एक कोने में इंसानियत के लिए नरम गोशा रखना पड़ता है, ताकि कल को आप अपना ज़मीन ना बेच सको, कल को इस मुल्क के साथ गद्दारी ना कर सको, इस मुल्क को माजी से बेहतरीन लीडरशिप दे सको। एक लीडर वही होता है जिसके अंदर कौम का दर्द होता है, वो कौम की खातिर अपना खून पसीना एक करने वाला होता है, वो कौम की खातिर कट मरने वाला होता है, वो किसी भी मुसीबत को कौम पर आने से पहले खुद झेलता है। ऐसा होता है लीडर। रोहान के जवाब के बाद खबीब ने ब्रेक लिया और रोहान की तरफ मुतवज्जे हुआ। बॉस, इतना फीका सा इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? कुछ स्पाइसी सा बोलें। मसलन, मुझे कोई ऐसी बात करनी चाहिए जो सबको हिला दे, या कोई ऐसा शोशा छोड़ना चाहिए जो हकीकत ना हो। ऐसा करने में हर्जी क्या है? खबीब ने ज़ूम आईने अंदाज में कहा। तुम मेरा काफ़ी वक्त ले चुके हो खबीब, मुझे लगता है अब मुझे इंटरव्यू आधा छोड़कर निकलना चाहिए। ऐसे कैसे भाई, अभी तो बहुत टाइम है, लाइव कॉल्स भी होनी है। नो लाइव कॉल्स प्लीज। वो मिन्नत ही कर रहा था। ये सेशन हमेशा इससे बुरा लगता था, क्योंकि खबीब ने लड़कियों की कॉल्स ही उठानी होती हैं, सिर्फ 2-3। रूहान ने नफी में गर्दन हिलाई। जल्दी वाइंड अप करो मेरे भाई। और मैंने सुना है कल तुम बलोचिस्तान के लिए निकल रहे हो, क्या ये सच है? जाहिर है, ऑन ग्राउंड जाकर हकीकत का आसानी से मालूम होगा, और वैसे भी आजकल कोई खास न्यूज़ नहीं है, मोहतात रहना। क्यों, फिर से कोई मुझे उठाने वाला है? वो खुशगवार हैरत से पूछ रहा था। कल रात मुझे एक मेल मौसूल हुई थी जिसमें मुझे न्यूज़ चैनल बंद करने का कहा गया था, वरना नुकसान का जिम्मेदार मैं खुद ही कहलवाया जाऊंगा। दूसरा, तुम्हें ऐसी न्यूज़ ब्रेक करके मार खाने का बहुत शौक है जो स्टेट के खिलाफ हो, इसने शानिश का कहा। हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। क्या तुमने ऐसा मजाक किया है? अल्लाह को माने रोहान भाई, मुझ पर वैसे ही शक करते रहते हैं, वो खफगी से बोला। रोहान ने पुरसोच निगाहों से सामने बड़ी कॉफी के मग को देखते हुए कहा, डीओपी में कोई साजिश कर रहा है या वो बाहर किसी से मिला हुआ है? खबीब एक गहरा सांस लेकर रह गया। टीम में सियासत तब होती है जब लीडर पे यकीन ना रहे या लीडर अच्छा ना हो। आप बेफिक्र रहें, डीओपी मुत्तहिद है और इंशाल्लाह मुत्तहिद रहेगी, क्योंकि हमारे लीडर आप हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और डीओपी की सीईओ रोहान सिकंदर। सिलसिला कलाम को वहीं से जोड़ते हैं वे हम चंद लाइव कॉल्स लेते हैं। लोगों के सवालात हैं जिनके जवाबात रोहान सिकंदर से जानेंगे। लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ और रोहान बारी बारी कुछ को मुख्तसर और कुछ को तफसीली जवाब देने लगा, लेकिन साथ ही साथ तासुफ से खबीब को भी देख रहा था, जिसने न जाने कैसे कॉलर्स बुलवा लिए थे। रोहान सर, आपकी इतनी बिजी रूटीन है तो ऐसे में फैमिली के लिए वक्त कैसे निकालते हैं?
میری فیملی میرے کام کی نوعیت کو جانتی ہے، اس لیے جس سے میری یاد آتی ہے وہ میرے پاس لاہور آ جاتا ہے۔ وہ اب سوالوں کے جواب مذاق میں دے رہا تھا، کیونکہ ذاتی زندگی کو کم از کم وہ کام سے الگ ہی رکھنا چاہتا تھا، اور وہ کبھی کراؤڈ اکٹھا کرنے کے لیے پرسنل لائف پر گفتگو نہیں کرتا تھا۔ کام والی زندگی گھر والی زندگی سے قطعاً مختلف تھی۔ آپ انگیجڈ ہیں تو کبھی اپنی منگیتر کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کی نظر خراب ہے یا میں اس بارے میں اتنا ٹچی نہیں ہوں۔ کافی موقعوں پر وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور دوسری بات آج کل وہ ملک سے باہر ہیں۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا، آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ ویل آپ کو نہیں بلا رہا، آپ انتظار مت کریں اور شادی کر لیں۔ یہ سوال سب سے زیادہ اریٹیٹنگ تھا، جس کا جواب اس نے خوش سا دیا۔ آپ نے ریسنٹلی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ میں نے کل رات عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انک پڑھی ہے۔ آپ سب کو بھی پڑھنی چاہیے، مجھے ایسے رائٹرز انسپائر کرتے ہیں۔ اور یہیں پر خدیب نے لائف کالز کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ روحان سکندر، دی لاسٹ ون، اس نے اب خبیب کو تنبیہی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شیور سر، خبیب حزام، ملکی سیاست کے بارے میں آپ کوئی تبصرہ کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یوتھ کے لیے کوئی میسج۔ ملکی سیاست کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو سسٹم چل رہا ہے چلتا رہے گا، کرپشن ہوتی ہے ہوتی رہے گی۔ آپ چینج پہ یقین رکھتے ہیں، رائٹ؟ تو پھر سسٹم چینج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اس ملک کو اسکوائر ون سے نہیں چلا سکتے خبیب، سسٹم کرپٹ ہے، سب کو پتا ہے۔ اور کون اتنا جگرے والا آ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا؟ جنہوں نے دعویٰ کیا وہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پائے کہ ٹھیک کیا کرنا ہے۔ میں اپنی یوتھ کو یہی پیغام دوں گا کہ بیٹا، چند سالوں بعد جب اس ملک کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو اس کو سلیقے سے چلانا ہے۔ آرٹ آف پالیٹکس ہمارے ملک میں نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ آرٹ آف وار ہمارے بچوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنگیں اور سیاستیں بے ڈھنگے انداز میں نہیں ہوتی کہ آئے کرسی پر بیٹھے اپنا حصہ نکالا، آرام سے کھایا اور نکل گیا۔ اس بات پر بڑی تنقید کی جا سکتی ہے، روحان سکندر کا باپ سیاستدان ہے، اس لیے وہ ہمیشہ سیاستدانوں کی حمایت میں بولتا ہے۔ اول سیاستدان ہونا گناہ نہیں ہے، اور ان سے نفرت کرنا سراسر غیر اخلاقی حرکت ہے، اور ان پر کی جانے والی بے وجہ تنقید کے ذمہ دار آخرت میں آپ لوگ خود ہوں گے۔ دوم، ان سے بیڑ رکھنے کی بڑی وجہ ان کا چھوٹا اور کرپٹ ہونا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو خبیب، مجھے اس وقت کوئی ایسا انسان ڈھونڈ کر بتا دو سیاستدانوں کے علاوہ جو کرپشن سے پاک ہو، جو دعوے سے کہہ سکتا ہو کہ وہ صادق و امین ہے۔ ہر کوئی اپنے لیول پر دا لگائے جا رہا ہے، اور پھر یہ لوگ بات کرتے ہیں سیاست دان حرام کھاتے ہیں۔ خیر، اس طرح موضوع چلا تو رکے گا نہیں، سو یہیں پر بات ختم۔ اس نے خود ہی بات ڈراپ کر دی۔ آخر میں قوم کے بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں، خدا را وقت کی نزاکت کو سمجھو، پڑھو اور فضول کاموں سے بچو۔ اپنے ملک کو سنو، سوارو اور اسے ورلڈ پاور بناؤ۔ یہ ورلڈ پاور تبھی بنے گا جب اس کی پاور کو اپنی پاور کا پتہ چلے گا، اور اس کی پاور تم لوگ ہو۔ تم عام لوگ نہیں ہو، پاکستانی ہو، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان ہو، تم لوگ اللہ کا پیغام ہو میرے بچوں۔ ایک مومن اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ دشمن اس سے نہ ڈرے۔ مسلمان قوم ہی ایسی ہے جس سے بڑے بڑے سورما ڈرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، اور ہم آج ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرد راتوں میں جنگ کرتے تھے، جن کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں صحراؤں کی تپتی زمینوں پر ننگے پیر چلے۔ ہم آج اسی مغرب کے دل دادا ہیں جن کو کبھی ہم مروب کرتے تھے۔ ایک بات بتائیں آپ لوگ، آپ کو پتہ ہے ایک مسلمان ہونے کا کیا رتبہ ہے، کیا حیثیت ہے؟ نہیں جانتے، لیکن وہ جانتے ہیں جو ہماری طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے ہم کیا ہیں۔ اس لیے وہ ساری سائنس کو اکٹھا کر رہے ہیں صرف ہمارے خلاف کہ ہم سے آگے نکل جائیں، لیکن باخدا وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس ملک کو اپنا گھر سمجھیں، اپنا گھر سمجھیں گے تو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ سو اس ملک کو بہتر بنانے میں ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، اور انڈین ترکش ڈراموں کو آئیڈیلائز کرنا بند کر دیں کہ ہیش ٹیگ کپل گولز، ہیش ٹیگ سول میٹ، یہ سب فضول بکواس ہے۔ جسے اللہ نے لکھا ہوگا وہ بن جائے گا۔ اپنی زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا، بچے پیدا کرنا مت بنائے۔ اور آخری گزارش نہایت مخلصانہ ہے کہ بیٹا، زندگی کا رولر کوسٹر اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ یہ زندگی رب کی عطا کی ہوئی ہے جو کہ ایک مرتبہ ملتی ہے، اسے سلیقے سے بہترین طریقے سے گزارو۔ خبیب نے آخر میں چند باتیں کی اور پروگرام ختم ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ والی بات کیوں کہی، اور اگر کہہ بھی دی تو کتاب کا نام کیوں بتایا؟ روحان نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اس کے بہادر جرنلسٹ کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے سوال کا سیدھا کھڑا سا جواب دیا اور تو کچھ نہیں کیا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں نے نیوکلیر ہتھیاروں کا راز انڈیا کو تھما دیا ہے، اس نے کورٹ سے مائک کو اتارتے ہوئے کہا۔ اب کتنے لوگ کتاب پڑھیں گے کچھ اندازہ ہے؟ تو
کتابیں پڑھنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اچھی کتاب ہے، سب کو فیکٹ اینڈ فگرز پتہ ہونے چاہیے، اور ویسے بھی تمہیں کچھ اسپائسی چاہیے تھا، میں نے دے دیا۔ کیا آپ کا بھی ملک بدر ہونے کا پلان ہے اور بھول رہے ہیں کہ آپ کا بھائی بھی ملٹری میں ہے؟ شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لیا کرتا ہے بندہ، میں کوئی غدار ہوں جو ملک بدر کیا جاؤں گا؟ اور ایسا کیا کہہ دیا کہ میرے بھائی کے پروفیشن کو خطرہ پڑ جائے گا؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں ریسسزم بالکل برداشت نہیں کروں گا روحان سکندر، وہ ایک ادا سے بولا۔ فضول میں بولتے رہتے ہو تم بھی، وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن آج کل ملٹری لاز بن گئے ہیں، ایسی سیریس باتیں لائیو شو میں نہیں کہنی چاہیے، آپ کو غدار بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آفٹر آل آپ کو ایک دنیا سنتی ہے۔ اور کمون خبیب، ایک کتاب کا نام بتانے سے میں غدار نہیں بن گیا، اور ویسے بھی ہمارے لوگوں کو کریٹیکل انالیسس آنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کتاب لکھ رہا ہے تو یقیناً کافی ریسرچ کے بعد لکھ رہا ہے۔ اگر کتاب پڑھ ہی رہے ہیں تو اپنی ایموشن سائڈ پر رکھیں، بی ریئلسٹک یار۔ یہ بات تو طے ہے کہ میں آپ کو نہیں ہرا سکتا، لیکن ابھی اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کئی گولیوں کی زد میں ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ وہ اس سے ہائی فائی کرتا ہوا جھیم کر بولا۔ سو تو ہے، وہ بھی ہنسا۔ لوگ فوج سے عشق کرتے ہیں، ایسی باتیں بتا کر آپ اپنا پاپولیرٹی میں کمی کریں گے، خبیب نے مزید کہا۔ میں کسی اگلے شو میں یہ بھی سکھاؤں گا کہ فوج سیاست میں کیسے مداخلت کرتی ہے۔ کیا تم مجھے روک سکو گے؟ کیسے کرتی ہے؟ خبیب نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ وہ سیاست کے فیصلہ سازوں پر چار حربے آزماتی ہے، پریشرائز کرنا، کچھ لو کچھ دو، دھمکیاں، اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا۔ یو مین پریشرائز، بارگننگ، تھریٹ اینڈ انفلوئنس؟ روحان نے اس بات میں سر ہلایا کہ ٹھیک پہنچ رہے ہو۔ خبیب انصاری نے نفی میں سر ہلایا کہ اس انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کنسٹرکشن سائٹ پر کیا صورتحال ہے؟ ابھی کام 1-2 ماہ کے لیے رکا ہوا ہے۔ مزدوروں کو پیسے نہ دے سکا تو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ڈیڈ سے بات کروں گا پیسوں کے لیے۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ فیکٹری کی طرف کا کام کچھ عرصے سے رکا ہوا تھا، اور وجہ پھر سے پیسوں کی کمی تھی، اور روحان سکندر کے پاس فی الحال پیسہ بھی نہیں تھا، اور وہ بینک بھی لوٹ نہیں سکتا تھا۔ سکندر انگل کو لوٹ رہے ہو پورے وثوق سے، لگے رہو باس، خبیب نے طنزیہ کہا۔ اب اوکھلی میں سر دیا ہے تو ڈرنا کیسا؟ اوکے خدا حافظ۔ وہ جیسے تھک کر مسکرایا، لیکن وہ تھکنے کے لیے نہیں بنا تھا، اور یہ اسے پتا تھا۔ سر کا سامان گاڑی میں رکھواؤ، خبیب نے اپنے پی اے سے کہا، اور روحان اسٹوڈیو سے باہر نکل آیا۔ اگلے روز وہ دوپہر کے 2 بجے جاگی تھی، بال سیدھے کرتے اپنے کمرے میں موجود کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سے ایس این او سمیت کئی دوسری بلڈنگز بھی نظر آ رہی تھیں۔ دوپہر کا سنہرا سورج بھلا معلوم ہو رہا تھا، اور ڈورم کے سامنے موجود چیری بلاسم کے درخت پر گلابی پھول منظر کو پر رونق اور حسین بنا رہے تھے۔ بالوں کو جوڑے میں قید کرتی وہ باہر آ گئی، جہاں عاشی کامن روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج عاشی نے اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا، اور اسے جگانے بھی عاشی آئی تھی، اس ڈر سے کہ نورالفجر وفات نہ پا گئی ہو۔ کتنا سوتی ہو تم یار؟ اتنا نہیں سوتی، بس آج تھکی ہوئی تھی اس لیے زیادہ سو گئی، اور کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے بالکل بھی وقت کا احساس نہیں ہوا۔ اس نے کمرے میں نائٹ کرٹنز گرا دیے تھے، جس کی وجہ سے کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اگر باہر دھوپ بھی نکل آئے تو کمرے میں اندھیرا ہی رہتا تھا۔ اچھا چھوڑو، وضاحتیں نہیں مانگی، مجھے بتاؤ آج کا کیا پلان ہے؟ سم کارڈ لینا ہے، اس کے بعد شاپنگ پر چلیں گے، اور رات میں میانگ ڈانگ روڈ کا ٹور کریں گے۔ کیا کہتی ہو؟ ہاجنگ بھی ساتھ ہوگی، عاشی نے بتایا۔ اچھی بات ہے، کوئی کورین بھی ہو تو ہماری بہتر رہنمائی کرے۔ اور تم یہاں اسکارف ہی کیا کرو گی؟ میرا مطلب جب تم آئی تھی تو اسکارف میں تھی۔ ظاہر ہے اسکارف کروں گی، وہ صرف فیملی کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، وہ برا منا گئی۔ صحیح، مجھے لگا وہ صرف پاکستان کے لیے تھا۔ عاشی بھی ہنسی۔ دراصل عاشی میں کافی ماڈرن لڑکی تھی، بلکہ ہوں، میں کپڑوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی، مجھے جو اچھا لگتا ہے وہی پہنتی ہوں، اور اب مجھے سر کور کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں جینز شرٹ بھی پہن لوں تو اسکارف نہیں اتار سکتی۔ ہائے میری اسلامی بہن، تم کچھ دن صبر کرو، کوریا کے رنگ میں رنگ جاؤ گی، لکھوا لو۔ ایسا ناممکن ہے، اس نے چائے کے ساتھ کوکیز کھاتے ہوئے کہا۔ عاشی نے دیے تھے مطلب حلال ہی ہوئے۔ اور تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو مس عائشہ، نور الفجر کو ہرانا آسان نہیں ہے۔ نور الفجر سیول سے محبت کرتی ہے، ایسا ہی کچھ کہہ رہی تھی تم رات کو؟ میں نے سنا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کوریا کی محبت تم سے کیا کیا کرواتی ہے۔ یہ محبت کچھ بھی کروا لے، لیکن میرا اسکارف نہیں اتروا سکتی۔ تم بھی لکھ لو، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ لیٹس سی مائی لو۔ عاشی نے اس کی ناک پکڑ کر دبایا اور اٹھ کر چلی گئی۔ عاشی ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا میں واقعی اچھی مسلمان نہیں ہوں؟ اس نے ٹھٹک کر سوچا۔ اللہ جانتا ہے میں یہ اسکارف نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں، مجھے چیلنج کر رہی تھی، اس نے ناگواری سے سوچا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ عاشی کے ساتھ قریبی بینک گئی، وہاں سے کچھ پیسے نکلوائے۔ کوریا آنے سے پہلے اس نے اپنے اکاؤنٹ کو انٹرنیشنل استعمال کے لیے انیبل کروا لیا تھا۔ اس کا شاپنگ کا پلان بھی تھا، اور اسے معلوم تھا کہ کوریا میں شاپنگ کرنے کے لیے اس کی جیب میں خاطر خواہ رقم ہونی چاہیے۔ سم کارڈ کے آفس میں نے 2 گھنٹے لگ گئے، اور وہاں اس کی حاجنگ نے بہت مدد کی۔
وہ کورین تھی اور اسے معلوم تھا کہ کورین لوگوں کے ساتھ جگاڑ کیسے لگایا جاتا ہے، سو اس نے نور کے لیے جگاڑ لگایا اور اس سم کارڈ نہایت سستے میں خرید کر دلوایا، جس کی وجہ سے وہ 1 سال اس اوگیگا کے ساتھ آسانی سے گزار سکتی تھی۔ یہاں سے فراغت کے بعد وہ قریبی شاپنگ مال میں گھس گئیں۔ وہاں پر حلال حرام اشیاء میں فرق کرتے اور چیزیں خریدتے ہوئے 4 سے زیادہ گھنٹے گزر گئے۔ نور نے ایک شیمپو پیکٹ میں بند فروٹس اور کھانے کے لیے چند جیلیز لی تھیں، اور یہ چیزیں وہ لینے نہیں آئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کوریا میں میک اپ پروڈکٹس بہت اچھی اور مہنگی ہیں، لیکن اتنی مہنگی ہیں کہ وہ 15,000 کورین وون میں بمشکل ایک آئی لائنر خرید پاتی۔ فی الحال میک اپ پروڈکٹس کی طرف وہ نہیں گئی کیونکہ اس کا دل بہت جلدی پگھل جاتا تھا، اور اب وہ کوئی 1 لاکھ ساتھ لے کر نہیں گھوم رہی تھی۔ 12,000 کا آئی لائنر تھا، وہ عاشی سے پوچھ رہی تھی، یہ بتا رہی تھی لیکن کافی بے بسی سے کہہ رہی تھی، تمہیں کیا لگا 500 میں مل جائے گا؟ اور تم نے جا کر پسند بھی تو امور پیسیفک کے آئی لائنر کو کیا، کسی اور برانڈ پر ہاتھ رکھتی 5-6 ہزار تک تو آ ہی جاتا۔ عاشی نے اس برانڈ کا بتایا جس کا آئی لائنر نور کو پسند آیا تھا، وہ کوریا کے مہنگے برانڈ میں سے ایک تھا۔ 3,000 کا مل جاتا یار۔ وہ ابھی بھی اسی آئی لائنر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم بھی میری طرح یہاں مفلسی والی زندگی گزارنے لگی ہو، ترسی ہوئی۔ آج کے بعد ایسے کسی شاپنگ مال میں نہیں جانا۔ آج سے کے شاپنگ مالز کا بیک آؤٹ شروع۔ عاشی بھی اس کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ وہ دونوں اسٹوڈنٹس تھیں اور اتنے پیسے ڈورم کا کرایہ اور کھانے وغیرہ میں ہی لگ جاتے کہ انہیں ایکسٹرا کمفرٹس کے لیے پیسے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اب نور الفجر عائشہ جہانگیر کو سکھانے والی تھی کہ اپنے شوق کے لیے پیسے کیسے بچائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ میانگ ڈانگ روڈ پر نہیں جا سکیں کیونکہ جس شاپنگ مال میں وہ موجود تھی وہ میانگ ڈانگ روڈ سے کافی دور تھا، سو وہ لوگ جلد ہی واپس آ گئیں۔ لیکن عاشی نے ایک بیکری سے کروسنٹ تائی یاکی سنیکس لیے تھے اور نور کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا تھا۔ کروسنٹ تائی یاکی مچھلی کی شکل کا اسنیک تھا جس کے اندر مختلف قسم کی فلنگ تھی، مثلا شہد، چاکلیٹ یا کسی فروٹ کو میش کر کے ڈالا گیا ہو۔ عاشی نے بنانا چیز کے کروسنٹ تائی یاکی لیے اور نور کو دیے۔ نور نے بھی لے کر کھا لیا، لیکن ایک نہیں 3 پیسے عاشی نے دیے تھے، اس لیے اسے تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ چلو کوئی نہیں، نور فجر ابھی نئی نئی آئی ہے، عاشی کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ کوریا میں کھانے پینے کا سامان عموماً سستا تھا، یا یہ بھی شاید نور فجر کو لگا تھا، اس لیے اس نے ایک مارکیٹ سے مزید کھانے پینے کا سامان لے لیا، کچھ میٹھے سنیکس اور کچھ کھانے پکانے والے ساسز۔ نور فجر نے بینک سے پاکستانی 20,000 نکلوائے تھے اور وہ 20,000 لگا کر ہی رات کو واپس ڈورم پہنچی تھی۔ اتنی سخاوت اس نے اپنے 23 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ کی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس دنیا کی سب سے زیادہ فضول خرچ انسان ہے۔ ہاجنگ کل کی طرح آج بھی کسی سے ملنے دوسرے ڈورم چلی گئی اور عاشی نور کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی وہ سامان دیکھ رہی تھی جو آج لائی تھی۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے ابو کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یا کوئی زرعی زمینیں وغیرہ ہیں تم لوگوں کی؟ ایسا تو نہیں ہے، بس بزنس اچھا جا رہا ہے الحمدللہ، اور زرعی زمینیں وغیرہ تو نہیں ہے ہماری۔ تم کیوں پوچھی ہو؟ اتنا دل کھول کر شاپنگ کی ہے تم نے جیسے اے ٹی ایم میں کھلا مال رکھتی ہو۔ کیا مطلب؟ یہ سب میں نے کھانے کے لیے لیا ہے، پاکستان میں تو مہر بھائی سے بھی کچھ فرمائش کرتی تھی سب لے آتے تھے، اور یہاں خود کرنا پڑے گا، سمپل۔ اس نے جیلی منہ میں ڈالتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ وہ دونوں ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس پیاری لگ رہی تھی۔ گستاخی معاف نور رانی، اب تم باپ بھائی کی ممتا بھری چھاؤں سے نکل آئی ہو، اور کان کھول کر سنو، اگر یہاں رہنا ہے تو اپنا ہاتھ ذرا کھینچو، کیونکہ یہاں فضول خرچیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں کے مسائل سے تم وقت کے ساتھ آگاہ ہو جاؤ گی۔ تم بل گیٹس کی اولاد نہیں ہو اور نہ اپنے گھر والوں پر اس قدر بوجھ ڈالنا چاہو گی کہ وہ تمہیں روز کے 20,000 پاکٹ منی دے۔ شروع میں اتنے پیسے خرچ کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن آگے اسائنمنٹ وغیرہ بنانے کے لیے، نوٹس لینے کے لیے اور ٹیچر سے ایکسٹرا کلاسز لینے کے لیے پیسے چاہیے ہوگا۔ عاشی نے بھی جیلیز منہ میں ڈالی اور چباتے ہوئے سے دیکھے گئی۔ نور سے پیاری نہیں تھی، وہ دلکش اور قابل تعریف بھی تھی، یا وہ پیاری نہیں تھی، صرف پر اعتماد تھی۔ اوکے میں سمجھ گئی مس لیکچرار، آپ چاہتی ہیں نور فجر بھی آپ کے ساتھ ساؤتھ کوریا میں ترسی ہوئی زندگی گزارے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے مس عاشی، میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ نور فجر عیاشی کرے گی یہاں، اس نے اپنے قد سے اونچی بھڑک ماری تھی، لیکن خیر اس دنیا میں سب چلتا ہے۔ عاشی ہکا بکا سی سے دیکھتی رہ گئی، یقیناً اس کے باپ کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ نور نے اس کے کھلے منہ میں جیلی ڈالی اور ذو معائنے انداز میں مسکرائی۔ اس نے اپنا فون اسٹڈی ٹیبل سے اٹھایا اور کبرڈ سے بیگ نکال کر وہ ایک لمحے کو رکی۔ کبرڈ کے سائڈ پر لگے شیشے میں خود کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ آتشی رنگ کے گھٹنوں تک آتی فراک کے نیچے اس نے نیلی جینز پہنی ہوئی تھی اور سر پر فراک کے ہم رنگ اسکارف لیا ہوا تھا۔ ہلکا سا میک اپ جو وہ عام روٹین میں کرتی تھی اچھا لگ رہا تھا۔ خود کو اوکے کا سائن دے کر اس نے کبرڈ بند کی اور باہر بھاگی۔ اس وقت کچن خالی تھا اور اس نے جا کر چولہا آن کر کے اس پر چائے کے لیے پانی رکھا۔
نور فجر جہاں بھی چلی جائے پاکستانی چائے کے بغیر اس کا دن شروع نہیں ہو سکتا تھا۔ سو اس وقت بھی وہ چائے بنا رہی تھی۔ کیبن کھول کر اس نے بسکٹس کا جار اور ڈارک چاکلیٹ کا بار نکالا۔ جار کو شیف پر رکھ کر چاکلیٹ کا ریپر کھولتے ہوئے وہ آشی کے کمرے کا چکر بھی لگا آئی، جو کہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ آشی صبح کے وقت جم جاتی تھی، اس لیے ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ ہاجنگ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہاں ہر کام پرسکون طریقے سے اور خاموشی سے کرنا پڑتا تھا، کیونکہ کوریا کے لوگ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف دینا سخت برا سمجھتے ہیں۔ لیکن نور فجر کا ہر کام افراتفری لیے ہوتا تھا، جو شاید اس ڈورم کی لڑکیوں کے لیے مشکل ہونے والا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور آج اس نے کورین لینگویج ٹیسٹ دینا تھا، جس کا اسے یقین تھا کہ وہ پاس کر لے گی، اس لیے وہ بے فکر تھی۔ پاکستان میں کبھی بورڈ کے پیپرز کے وقت وہ سیریس نہیں ہوئی تھی، یہ تو بس 100 نمبر کا چھوٹا سا امتحان تھا۔ کوریا جانے سے پہلے یہ ٹیسٹ آپ پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن نور فجر نے کوریا جا کر دینے والا آپشن پسند کیا۔ بہرحال وہ اس ٹیسٹ کے لیے بالکل بھی نروس نہیں تھی، کیونکہ 40% لینے تک بھی وہ پاس ہی کی جائے گی اور فیل کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ SNU میں داخلہ لے چکی تھی اور ہاجنگ سے کورین میں باتیں کر کے وہ اسپیکنگ اسکل بہتر کر چکی تھی۔ کپ میں چائے ڈال کر وہ ابھی کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ آشی آ گئی۔ تم اٹھ گئی؟ مجھے لگا ٹیسٹ سے 5 منٹ پہلے مجھے تمہاری منتیں کرنی پڑیں گی کہ محترمہ اٹھ جائیں، آپ کی زندگی موت کا امتحان ہے، آشی نے اتنی آواز میں کہا کہ نور فجر آسانی سے سن سکتی تھی۔ پھر سے پانی کی بوتل نکال کے وہ نور فجر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایک ہفتے سے نور کے سونے کی روٹین دیکھ کر آشی نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ محترمہ سونے کی بے حد شوقین ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کوریا میں رہتے ہوئے یہ شوق بہت جلد خون کے آنسو رونے والا ہے۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، 8 بجے نکلنا ہے، نور نے کہا۔ ہاں میں تیار ہونے والی ہوں۔ 4تھے فلور کے اسٹڈی روم میں کوئی تمہارا انتظار کر رہا تھا، کافی بھلی شکل والا تھا۔ لائبریری، اسٹڈی روم اور کامن روم ایک ہی جگہ تھی جہاں ڈورم کے اسٹوڈنٹس بیٹھ کر پڑھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی لائبریری بھی 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی، کیونکہ اکثر اوقات پڑھتے ہوئے رات کے 2 بھی ہو جایا کرتے تھے۔ میرا انتظار؟ ہاں، میں وہاں کورین ہسٹری کی کتاب لینے گئی تھی، کافی ہینڈسم تھا، میں نے مدد کی آفر کر دی تو اس نے تمہارا پوچھا۔ تو تم نے بتا دیا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے مجھے 500 وان کورین کرنسی دینے سے انکار کر دیا اور میں نے تمہارا پتہ بھی نہیں دیا، لیکن جا کر دیکھ لینا۔ بیچارہ، ارلی مارننگ آیا ہوا ہے، آشی نے شانے اچکائے۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے پرسوچ نظروں سے آشی کو گھورا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار، کزن وغیرہ؟ چائے پیتی نور کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نہیں، ان کی اتنے اوقات نہیں ہے۔ خیر تم تیار ہو جاؤ، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ اپنے رشتہ دار اسے ذرا پسند نہیں تھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کا برا وقت دیکھا تھا۔ وہ رشتہ داروں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک بھی نہیں بھولی تھی۔ اس کے دادا نے ایک مرتبہ سلمہ پر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی، تب عمیر ماں کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ اقبال عالم کے گھر والے نے سلمہ کو طلاق کے لیے بھی اکساتے رہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ بہرحال وہ الگ رہتے تھے، اس کے باوجود وہ رشتہ داروں سے ڈرتی تھی۔ ابھی آشی نے صرف ایک عام بات کہی تھی اور اسے نہ جانے کیا کیا یاد آ گیا۔ آشی تیار ہونے چلی گئی اور وہ ناشتہ ختم کر کے اپنے ڈورم سے باہر آ گئی۔ صبح کے 8 بجے بھی ہر جگہ گہما گہمی تھی اور یہ گہما گہمی رات کے 2-3 گھنٹے بھی بمشکل تھمتی تھی، ورنہ SNU کا ڈورم 24 گھنٹے زندہ رہنے والا ڈورم تھا۔ ہر وقت چہل پہل رہتی تھی، جو کہ آج کل فورن اسٹوڈنٹس کے نہ آنے کی وجہ سے شاید کم تھی۔ ارد گرد اسٹوڈنٹس اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ بھی سیڑھیاں اترتے 4تھے فلور کے کامن روم کی طرف بڑھ گئی۔ شیشے کی دیوار کے پار ہی اسے وہ نظر آیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں آ سکتا ہے۔ وہ کالی پینٹ پر براؤن جیکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکاتی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تم یہاں؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو فجر؟ وعلیکم السلام، اچھی ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا انتظار کر رہا تھا، بس ابھی عنایت سے تمہارا نمبر لینے لگا تھا۔ اور اس سب کی وجہ؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایان نے اسے غور سے دیکھا اور آگے ہو کر بولا، I was missing you۔ نور کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئیں۔ کیا کہا تم نے؟ تم اونچا سنتی ہو؟ تمہاری ہمت پر حیران ہوں۔ ایسا کہنے کے لیے ہمت نہیں کرنی پڑتی، بس خوش اخلاق ہونے کی ضرورت ہے۔ تم پاگل ہو؟ وہ تقریباً چیخ ہی پڑی۔ سچ شکر وہاں کوئی کورین بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ گردن موڑ کر نور فجر کو سنگین گھوری سے ضرور نوازتا، کیونکہ مطالعہ ہمیشہ خاموشی میں کیا جاتا ہے اور کورین تو ویسے بھی خاموش طبیعت لوگ تھے۔ تمہیں میں نارمل کب لگا ہوں؟ کتنی چیپ باتیں کر رہے ہو تم ایان، میں تم سے ایسی بات کی توقع ہرگز نہیں رکھتی تھی، ایسی توقع مجھے خود سے بھی نہیں تھی۔ خیر، ذلیل ہونے کا دل کر رہا تھا اس لیے کہہ دیا۔ تم کیا کیا سوچتے رہتے ہو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ کہ تم بہت بڑے ایڈیٹ ہو
اور شاید میں بھی یہی سننا چاہ رہا تھا۔ کیا کہے جا رہے ہو تمہارے یہاں پر کیا کام؟ تم واقعی اسی لیے آئے ہو جو تم نے کہا؟ بالکل نہیں، غلط فہمی سے نکل آؤ۔ مجھے ایک مدد چاہیے تھی۔ دراصل مجھے مریم کے لیے کوئی پاکستانی لڑکی چاہیے جو اس کی دوست بن جائے اور اس کے ساتھ رہے، اور فی الحال میں یہاں تمہیں جانتا ہوں۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ وہ ایئرپورٹ والی لڑکی؟ ہاں، دراصل وہ کافی خاموش طبیعت لڑکی ہے، اور ممکن ہے کچھ عرصے تک وہ ماں کے ساتھ بھی سیٹل نہ ہو سکے کیونکہ ان کی شادی اچانک ہوئی تھی۔ اوکے اوکے، مجھے سمجھ آ گئی۔ تم چاہتے ہو میں مریم کو کچھ عرصہ اپنی کمپنی میں رکھوں تاکہ وہ میری طرح باتوں نہیں ہو جائے اور اپنے شوہر سے ٹھیک سے بات کر سکے۔ وہ ایان کی بات کاٹ کے نہایت پرجوشی سے بولی، ایسا تو نہیں کہہ رہا، میں چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارو اور اسے یہاں کے بارے میں کچھ سمجھاؤ۔ آفٹر آل تم کوریا کی محبت میں یہاں آئی ہو تو یہاں کے بارے میں کافی معلومات ہوں گی، نہیں؟ مجھے تو خود سیٹ ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ آج میرا ٹاپک ٹیسٹ فار پروفیشنسی ان کورین ہے، پھر میں نے نیشنل میڈیکل ٹیسٹنگ بھی پاس کرنی ہے، اور ایسے میں کسی کو کمپنی دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ بلا وجہ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنے کاموں کا بتایا۔ مختصر یہ کہ تمہارے لیے مریم کی دوست بننا مشکل ہے۔ ایان مایوس ہوا، اسے لگا نور الفجر کی کمپنی مریم کو جلد ہی اس ملک سے مانوس کروا دے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مریم اچھی لڑکی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب میں ایس این یو جانا شروع کر دوں اس کے بعد مریم کے ساتھ دوستی کروں۔ جیسے آسانی ہو، ویسے اس نے بھی فزکس میں پی ایچ ڈی کرنی ہے، تم اس کی اسٹڈی میں ہیلپ کر سکتی ہو۔ تو کیا وہ میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتی؟ وہ شادی شدہ ہے اور ماں کبھی مریم کو ڈورم وغیرہ میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ بھی ہے، کیا ماں کورین ہے؟ اس نے ویسے ہی پوچھا۔ ہاں۔ ارے واہ، تم مجھے مریم کا ایڈریس اور فون نمبر دے جاؤ، میں جب بھی فری ہوئی اس کے گھر کا چکر لگاؤں گی۔ اس نے ایان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ شکریہ۔ ایان نے مریم کا اور اپنا نمبر نور فجر کو لکھوایا اور پھر مریم کا ایڈریس بھی سمجھا دیا۔ وہ کسی کورین ہاؤس میں نہیں رہتی تھی بلکہ ایک ایلیٹ کلاس کی بلڈنگ کے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، اور کوریا میں لوگ عموماً گھر کم بنوانا پسند کرتے تھے۔ کسی اچھی بلڈنگ میں اپارٹمنٹ خرید لینا زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ ڈورم کے بھی کچھ رولز تھے، جس میں شام 7 بجے کے بعد باہر سے آپ سے ملنے کوئی نہیں آ سکتا اور صبح 10 بجے سے پہلے بھی کوئی نہیں آ سکتا، لیکن ابھی اسٹوڈنٹس کی تعداد کم تھی اس لیے رولز فی الحال اپلائی نہیں ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے ایان صبح کے وقت یہاں موجود تھا۔ بحر الکاہل کے ساحل پر ایک جزیرہ نما علاقہ جنوبی کوریا ہے۔ اس کی سرحدیں ایک طرف جاپان اور دوسری طرف چین سے ملتی ہیں۔ کوریا کی آزادی پر ہمیشہ سوال اٹھتا تھا کیونکہ اس پر کبھی چین اور کبھی جاپان حکمرانی کرتا رہا تھا۔ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کو الگ ہوئے 70 سال سے زائد برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس وجہ سے دونوں ممالک کے لوگوں کے رہن سہن، طور طریقے اور سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کورین وار کے بعد ملک کوریا 2 حصوں میں بٹ گیا اور دونوں ممالک کے درمیان 38 پیرالل لائنز کھینچ دی گئیں۔ شمالی کوریا میں بادشاہت کا نظام قائم کیا گیا اور وہاں کمیونزم کو فوقیت دی گئی، جس کی وجہ سے کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ ملک کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکا، اور آج بھی وہ باقی دنیا سے الگ تھلگ سا ملک ہے جس کا فخر صرف اس کی ملٹری فورسز اور نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ شمالی کوریا ایک غریب ملک ہے جس میں لوگوں کو اپنے سپریم لیڈر کے قواعد و ضوابط کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے۔ اس ملک میں صرف عیسائیت کا مذہب قانونی ہے، باقی تمام مذاہب شمالی کوریا میں بین ہیں۔ اللہ، مسجد یا نماز کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہاں لوگ چند مخصوص کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور چند مخصوص باتوں پر بول سکتے ہیں، باقی دنیا کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ شمالی کوریا میں سیاحت ممنوع ہے۔ چند مخصوص لوگ چین کے راستے وہاں سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جن کو شمالی کوریا والے اجازت دیں۔ شمالی کوریا میں اچھی زندگی سے وہی گزار سکتا ہے جو یا تو آرمی میں ہو یا وہاں کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہو۔ وہاں انٹرنیٹ بند اور فلمیں دیکھنا جرم ہے۔ بہرحال وہاں کے لوگ چھپ کر فلمیں دیکھ لیتے ہیں، اور جو لوگ اس ٹارچر زیادہ زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں تو وہ ملک سے بھاگنے کا بھی سوچتے ہیں۔ کئی اس میں ناکام بھی ہوتے ہیں اور کئی فرار ہو کر جنوبی کوریا یا چین بھی چلے جاتے ہیں، اور ایسے کاموں میں پیسے لے کے ایجنٹ بھی لوگوں کو ملک سے بھگانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ غرض، شمالی کوریا ماڈرنزم کے خلاف ہے اور دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ بارڈر کی دوسری طرف جنوبی کوریا ہے جہاں کے لوگ خوشحال اور آزاد ہیں۔ اس ملک نے چھوٹے عرصے میں کافی ترقی کی ہے۔ جنوبی کوریا میں جمہوری نظام حکومت قائم کیا گیا تھا۔ یہاں کے لیڈر نے اپنی قوم کو شمالی کوریا کے لیڈر کے برعکس پروان چڑھایا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو ہر چیز کی آزادی تھی، جو وہ کرنا چاہیں، جہاں جانا چاہیں۔ پوری دنیا سے سیاحت کے لوگ آ سکتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کتابوں سے محبت کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کو جنوبی کوریا میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اور یہی وجہ ہے نئے نئے تجربات کر کے یہ لوگ دنیا میں موبائل فون اور گاڑیوں کی بہترین انڈسٹریز لگا رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو اپنے ملک کی آرمی پر اس قدر فخر نہیں ہے جس طرح شمالی کوریا کے لوگوں کو ہے، گو کہ یہاں ہر شخص کو 18 سال کے بعد ملٹری ٹریننگ لازمی دینی پڑتی ہے۔
جنوبی کوریا دنیا میں امیر ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں تجارت کو کھلے دل سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہاں کی میک اپ پروڈکٹس پوری دنیا میں سب سے بہترین مانی جاتی ہیں، اور یہی وجہ یہاں سے میک اپ کا سامان بہت مہنگا ملتا ہے۔ کے میڈیا، کورین میڈیا کے پاپ، کے ڈراماز اور کورین ٹیکنالوجی اس ملک کی اکانومی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر خوبصورتی بہت معنی رکھتی ہے، اس لیے یہاں ہر جگہ سرجری کلینک دیکھنے کو مل جاتے ہیں، اور یورپی ممالک سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر صرف پلاسٹک سرجری کروانے آتی ہے، کیونکہ یہاں کی سرجری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے اور امن پسند ہیں۔ یہاں کی روایات، رہن سہن اور طور طریقے بھی بہت سادہ ہیں۔ بہت محنتی، فیاض اور مہربان لوگ ہیں۔ باقی آپ کو وقت کے ساتھ پتہ چلتا رہے گا۔ ایل ای ڈی پر کورین نیوز چینل لگا ہوا تھا جس پر اینکر کچھ کہہ رہی تھی لیکن آواز بند تھی۔ وہ گود میں رکھ کے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدہ سی شکل بنائے ہوئے تھا۔ مسئلہ ہی سنگین تھا۔ ایان سکندر کے پاس مسئلے کا حل تھا، لیکن وہ سب کو سننا چاہتا تھا۔ ایسی گول میز کانفرنس سیریس موضوعات پر کبھی کبھی ہوتی تھی، جس میں وہ سب اسکائپ کے ذریعے جڑے ہوتے تھے۔ علیزے، مجھے تمہاری بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن روحان نے سوچ سوچ کر بولنا شروع کیا، بس تمہاری ڈولی ایان کے ساتھ اٹھنی ہے، جو تمہیں فیصلہ لینے نہیں دے رہی، یہی مسئلہ ہے۔ تبریز نے روحان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ یار، کیا تم لوگ عجیب بد دماغ ہو، بیٹھے بٹھائے مسئلے پیدا کر لیتے ہو۔ میں اس وقت شادی وغیرہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، بس اتنی سی بات ہے، زندگی میں کرنے کے لیے اور بھی کام ہوئے ہیں، تو پھر علیزے کو چھوڑ دو۔ ایسا کرنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کم از کم وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی سکے گی، کیونکہ تم نے اسے درمیان میں لٹکایا ہوا ہے۔ ثانیہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ صبا فی الحال خاموشی سے کانوں میں وائرلیس ایئر فون لگائے سن رہی تھی۔ وہ آفس میں تھی اور کام کے وقت صرف کام ضروری ہوتا ہے، لیکن دوستوں کی مشترکہ کال بھی ضروری تھی۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ دیکھو روحان، علیزے کی بھی ایک فیملی ہے جسے اس کی پرواہ ہے۔ تمہیں فیصلہ کرنے کا وقت دیا ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ علیزے تمہیں پہلے بھی تنگ نہیں کرتی تھی، اب بھی تنگ نہیں کرے گی، لیکن اگر یہ چلی گئی تو تم ساری زندگی کنوارے رہو گے، شرط لگا لو۔ ثانیہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں علیزے کے ڈیڈ سے بات کر لیتا ہوں، وہ ضرور مجھے سمجھیں گے۔ روحان نے حل پیش کیا۔ ڈیڈ سیریس ہیں روحان، میری پھپھو بھی ایسا چاہتی ہیں، تم شادی نہ کرو، کم از کم نکاح کر لو، اس سے ڈیڈ مطمئن ہو جائیں گے۔ وہ سنجیدہ سی لڑکی بھی آج صرف ہاں میں جواب چاہتی تھی۔ اب تمہاری پھپھو ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ کنزا نے چند ماہ پہلے سوسائیڈ اٹیمپٹ کیا تھا، وہ ڈری ہوئی ہیں کہ کہیں کنزا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کیا کنزا تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتی؟ تبریز سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ سائیکوپیتھ عورت ہے، یار کسی پاگل خانے میں بھیجوا دو۔ احمد نے بھی بیزار سے انداز میں کہا۔ تم نے کیا سوچا روحان؟ علیزے واقعی پریشان تھی کیونکہ اس کے ڈیڈ اس کی شادی کروانا چاہ رہے تھے۔ روحان کو وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹی کا مستقبل سیکیور کرنا چاہتے تھے، اور صرف منگنی انہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ ابھی نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ وہ سیدھا ہوا۔ روحان اگر نہ کر لے تو اسے منانا مشکل تھا، لیکن ایان سکندر اس کا فیصلہ تبدیل کروا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ علیزے کے ساتھ ہی کھڑا رہا تھا اور ہمیشہ اس کی مورل سپورٹ کے لیے کھڑا رہے گا، اس لیے وہ روحان کو کم از کم نکاح کے لیے منا سکتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یار ایان، دیکھو تم میرے صورتحال سے واقف ہو، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ایان کو دیکھتے ہوئے اپنی بات پر زور دے کر کہہ رہا تھا کہ وہ سمجھ جائے کہ اس کے ہزار مسئلے ہیں۔ علیزے اس دنیا کی پاگل ترین لڑکی ہے جو تم سے دل لگا بیٹھی ہے۔ یو نو واٹ، تم علیزے کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، لیکن وہ محبوب ہی کیا جو نخرے نہ دکھائے۔ میں علیزے کی جگہ ہوتا تو تمہیں دو چپڑے لگاتا اور چھوڑ جاتا۔ عجیب یار، وہ تمہارے پیچھے کب سے خجل ہو رہی ہے، اور تمہارا سو کالڈ سیلف پرائیڈ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اف ایان، کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے، علیزے میرے لیے اہم ہے۔ وہ تھوڑا گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ اسکائپ پر نکاح ہو جائے گا، شادی علیزے کا ڈپلومہ ختم ہونے کے بعد کر لیں گے۔ ایان نے کندھے اچکا کر سادگی سے بتایا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس میں اسکائپ وغیرہ کے نکاح کو نہیں مانتا۔ روحان بھی دو ٹوک انداز میں بولا۔ شادی سے پہلے دوبارہ نکاح کر لینا روحان، کیونکہ اب وہ 7 سمندر پار سے صرف نکاح کی تقریب کے لیے پاکستان نہیں آ سکتی۔ میرے بھائی، ابھی علیزے کی سچویشن سمجھو۔ ایان کے کہنے پر روحان نے بےچارگی سے علیزے کو دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ خاموشی کافی لمبی ہو گئی تو سب ایک دوسرے کو زوم آئینے انداز میں دیکھنے لگے۔ کدھر غائب ہو گئے؟ صبا کو پوچھنا پڑا۔ کچھ بولو بھی، ثانیہ نے بھی اسے اکسایا۔ سوری علیزے، اس نے کافی لمبی خاموشی کے بعد کہا اور گہرا سانس لیا۔ سب نے دھڑکتے دل سے روحان سکندر کو دیکھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ علیزے پہ کبھی گیو اپ نہیں کر سکتا۔ اسے علیزے کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، اور ایسا روحان خود کہتا تھا۔ جو انہوں نے سنا وہ غلط ہے، روحان سکندر ایسا نہیں کر سکتا۔ روحان، علیزے نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ڈی مورلائز کیا، تم صحیح تھی۔ ویل، اب تم وہ کرو جو کرنا چاہتی ہو، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو سب کے رکے ہوئے سانس کو آکسیجن ملی۔ تم نے ڈرا ہی دیا تھا، ثانیہ نے کہا۔ میں ابھی لاہور کے لیے نکلتا ہوں، احمد نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ میں کل تک پہنچوں گا۔ تبریز بھی خوش تھا۔ علیزہ، ہمارے لیے بھی امریکہ کی فلائٹ بک کرواؤ یار، ثانیہ نے علیزے کو چھیڑا۔ تھینک یو روحان،
تمہارے لیے کچھ بھی، اس نے مسکرا کر کہا۔ چلو جناب، سارے رفو چکر ہو جاؤ، ہمارے مولوی صاحب رومانٹک ہونے لگے ہیں۔ کچھ بھی بولتے ہو تم عمر، دیکھ لو جو کرنا ہے پھر مجھے بتا دینا۔ خدا حافظ، وہ کہہ کر آف لائن ہو گیا۔ گڈ لک میرے شیرو، خدا حافظ، سب ابھی کہہ کر نکل گئی۔ چند باتیں کرنے کے بعد سبھی چلے گئے، علیزہ ایان رہ گئے۔ ایان، وہ زبردستی ہاں تو نہیں کہہ رہا؟ علیزہ نے کسی خوف کے تحت پوچھا۔ تمہیں چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ وہ ریلیکس تھا۔ روحان کا کریئر اسے بہت عزیز ہے۔ ویل، عزیز تو تم بھی ہو، ایان نے معصومیت سے کہا۔ تم اس سے بات کرو، کوئی مسئلہ ہے تو ہم فکس کر لیتے ہیں۔ بھابی جی، نکاح کی تیاری کریں، ہمارے مسئلے فکس ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو ایان۔ کس لیے؟ میری سچویشن سمجھنے کے لیے۔ تمہارے لیے کچھ بھی۔ اوکے، خیال رکھنا، خدا حافظ۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے سینٹرل ٹیبل پر رکھا اور اپنا سر دبایا۔ شکر خدایا، وہ آنکھیں بند کر کے بڑبڑایا اور ہاتھ سے ٹٹول کر صوفے پر سے اپنا فون اٹھایا۔ کمجن، میری میڈیسنز کب تک لاؤ گے؟ جب میں مر جاؤں گا؟ وہ خفگی سے بولا۔ یان، رک جاؤ صرف 5 منٹ، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ انیو، اس نے فون بند کر دیا۔ وہ اب روحان اور علیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے وہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ اسے 1 سال کورین MBBS مکمل کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ PhD کرتی اور اپنا ریسرچ کریئر شروع کرتی۔ اس وقت وہ اقبال عالم سے بات کر رہی تھی۔ آج اس کا ٹاپک کا رزلٹ آیا تھا اور 60% نور الفجر کے لیے بہت تھا۔ بابا، یہ تو میری سوچ سے بھی مہنگا ملک ہے۔ مجھے لگا یہاں کی کرنسی ہمارے ملک کے مقابلے میں سستی ہے تو سستی چیزیں ملیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ 1000 وون کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہاں۔ وہ نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے عاشی نہ ہوتی تو حلال فوڈ ڈھونڈنے میں کتنی مشکل پیش آتی۔ ڈورم کے رولز بھی بالکل ویسے ہیں جیسے آپ کی بیگم لگایا کرتی تھی۔ اونچا نہیں بولنا، گانوں کی آواز کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے، پڑھائی پر فوکس کرنا ہے، فلاں وقت کے بعد باہر سے ملنے کوئی نہیں آ سکتا، کھانا نہیں کھانا تو خود بناؤ، نخرے نہ کرو۔ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں میں سلمیٰ بیگم کو ساتھ لے آئی ہوں، وہ ہنستے ہوئے سامنے کھلے لیپ ٹاپ میں باپ کا نورانی چہرہ دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ جانتی تھی ماں پاس ہی بیٹھی ہیں اور وہ باپ بیٹی مل کر انہیں تنگ کرتے۔ آپ کو پتہ ہے میرے ڈورم میں ایلین کی طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں، جب تک انہیں 5G کا سگنل نہ آئے انہیں سانس نہیں آتا۔ اور تو اور یہاں پر انڈینز بھی ہیں اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ حالانکہ عاشی کہتی ہے یہ لوگ بہت اچھے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ جو ہم فاسٹسٹ انڈین والی نیوز سنتے ہیں، یہ لوگ ویسے نہیں ہیں۔ عاشی نے تو اپنی کلاس کے انڈین لڑکے کو راکھی بھی باندھی ہوئی ہے۔ ہاؤ چیپ، میں تو کسی کو ایسے بھائی نہ بناؤں، اور انڈین لڑکوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں، بھائی بناتے ہوئے موت پڑتی ہے، اور جوان کورین لڑکوں کو اپنا خاوند تک بولا کرتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ سلمیٰ بیگم خفگی سے بولی تو اقبال عالم نے لیپ ٹاپ درمیان میں رکھ لیا کہ اب وہ دونوں کو دیکھ سکتی تھی۔ سلمیٰ بیگم کے چہرے پر ایسی خفگی تبھی ہوتی تھی جب وہ بولنا شروع کرتی تو چپ نہ ہوتی اور باپ سے ایسے باتیں کرتی تھی جیسے ہم عمر سہیلی ہو۔ دیکھے والدہ، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، اب میچور ہونے میں وقت لگنا ہے، اور وہ تو پری میڈیکل کے ٹائم کی باتیں ہیں جب میں ایسی بہکی بہکی باتیں کرتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ سے 5 سال گزر چکے ہیں۔ قسم سے کل رات آپ بہت یاد آئی، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی اور آخر میں بات بدل دی۔ جھوٹے انسان کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ مکھن اپنے باپ کو لگایا کرو۔ وہ ہنوز خفا تھیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ نور کو مس کر رہی تھیں اور ان سے زیادہ نور انہیں مس کر رہی تھی۔ دیکھیں ماما، مجھے پرایا نہ کیا کریں، دل دکھتا ہے یار۔ وہ اپنے والدین سے رات کو 1-1.5 گھنٹہ بات ضرور کرتی تھی۔ ایسا کرنے سے نور فجر کی ٹینشن ریلیز ہوتی تھی اور آگے ایسا موقع کم ملنا تھا، اسے پتا تھا۔ اس لیے جتنا وقت وہ فری ہوتی گھر میں کسی نہ کسی کو کال کر لیا کرتی تھی اور اقبال عالم کو لیٹ نائٹ کال کرتی تھی تاکہ سکون سے بات کر سکے۔ کوریا کا وقت پاکستان کے وقت سے 4 گھنٹے آگے ہے۔ اگر وہ اپنے وقت کے مطابق رات کو 2 بجے بھی اقبال عالم کو فون کرے تو پاکستان میں پچھلی رات کے 10 بجے ہوتے ہیں۔ اچھا بابا، بات سنیں، میں جھوٹ نہیں کہوں گی، پر جب سے میں یہاں آئی ہوں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کیونکہ میرے کمرے میں نماز ادا کرنے کی بالکل جگہ نہیں ہے، اور ہمارے ڈورم ہاؤس میں جگہ تو ہے لیکن وہاں سب چلتے پھرتے ہیں، تو میں کسی کا راستہ نہیں روکنا چاہتی، اور پتہ نہیں وہ جگہ پاک بھی ہے یا نہیں۔ آفٹر آل میری 3 ڈورم میٹس نان مسلم ہیں، میں کیا کروں، کدھر جا کے نماز پڑھوں؟ لائبریری میں بھی جگہ نہیں ہے۔ جگہ تو ہے لیکن وہاں سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف جائے نماز بچھاؤ، نماز ادا کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ اقبال عالم نے آسان سا حل پیش کیا۔ لیکن بابا، سب وہاں ہوتے ہیں، پاکستانی بھی بہت ہیں ادھر، کیا کہیں گے؟ آپ سمجھ نہیں رہے نا بابا، میں سب کے سامنے ادھر لائبریری میں نماز کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ میں نے 1 ماہ سے کسی کو بھی پبلک پلیس میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، پاکستانیوں کو تو بالکل بھی نہیں، اور 1 ماہ سے میری بیٹی لوگوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ بابا، وہ خفت مٹانے کو لاڈ سے بولی، دیکھیں کوئی آسان حل بتائیں پلیز،
جائے نماز اٹھاؤ اور دونوں میں کہیں بھی جگہ ملے جا کر نماز ادا کرو، اور نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہوتی ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اقبال عالم کچھ خفا سے نظر آئے۔ اوکے بابا، وہ تابعداری سے بولی، اور جگہ تمہیں آسانی سے میسر ہو جائے گی، کیونکہ بقول تمہارے کورین لوگوں کے زیادہ صاف ستھرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مسلح تو پاک ہی ہے، اس کو بچھا لینا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا، سلمہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پہلی بات تو سچ ہے ماما، جو کہیں کچرا یا ذرا سی بھی گندگی نظر آئے، دوسری بات پر بھی ضرور عمل کروں گی، اور تیسری بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتائیں میرے لیے دعا کرتی ہیں؟ وہ پھر سے ماں کو چڑھانے لگی۔ نور تم واپس آ جاؤ، اسے دیکھتے رہنے کے بعد نمزدہ آنکھیں لے کر بولی۔ ماما پلیز، اس نے سر اٹھا اوپر کیا تاکہ وہ بالکل ایموشنل نہ ہو، اور پھر ماں کو دیکھا جو اب آنسو بہا رہی تھیں۔ مت روئے نا ماما، آپ کے پاس چپ کروانے کے لیے پاپا موجود ہیں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی جذباتی ہو گئی۔ چلو بچے آرام کرو، کل بات ہوتی ہے، اور مجھے بتانا فجر کی نماز کہاں ادا کی۔ اوکے بابا، ڈھیر سارا پیار آپ دونوں کے لیے، کہتے ساتھ ہی اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور آنکھیں زور سے میچیں۔ نہیں نور فجر، تم نے رونا نہیں ہے، اس نے رندھی ہوئی آواز میں خود کو مضبوط رہنے کا درس دیا۔ یار آئی ایم مسنگ یو ماما، اور وہ رونے لگی۔ اب مزید صبر نہیں ہونا تھا، ایک ماہ ہو گیا تھا، پورا ایک ماہ وہ غیر ملک میں اکیلی رہ رہی تھی، اور اتنی بہادر تو کبھی بھی نہیں تھی۔ وہ کب ایسی بنی؟ یہ گھر والوں کی اہمیت تب کیوں پتہ نہیں چلتی جب وہ پاس ہوتے ہیں تو بس سکون کا احساس کیا اور اپنا کام کیا۔ ایسا کیوں کرتا ہے انسان؟ دیوار سے ٹیک لگائے چہرہ گھٹنوں پر رکھ کر وہ بے آواز روتی رہی۔ اسے لگا تھا اپنے خواب پانا بہت آسان ہے، کوریا میں کے پاپ کے شہر میں وہ آسانی سے موج مستی میں 3 سال گزار کر واپس چلی جائے گی، لیکن حقیقت کا سامنا کرنے کے بعد اسے یہ سب مشکل لگ رہا تھا۔ وہ روز اپنے والدین کو دیکھتی تو اسے تکلیف ہوتی کہ وہ ان کو تکلیف دے کر اتنے دور آ گئی، لیکن اسے کچھ تو قربان کرنا تھا، سو والدین کا پیار ہی صحیح، بہن بھائیوں کا ساتھ ہی صحیح، گھر کی مانوس فضا ہی صحیح، وہ ہار ماننے والوں میں سے کبھی نہیں تھی۔ اس اکیلے پن کا بھی کوئی نہ کوئی علاج وہ نکال ہی لے گی۔ سوسو کرتے ہوئے یہی سب سوچ رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، کمرہ سفید روشنیوں سے منور تھا، اور آشی کی عقابی نظر اس کے روئے ہوئے چہرے پر پڑی۔ اے لڑکی، تم رات کے اس وقت کس کے غم میں رونے کا شغل فرما رہی ہو؟ ایسے وقت میں تو عشق معشوقی والے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور شاید رو رہے ہوتے ہیں۔ تم کو کیا ہوا؟ کیونکہ جہاں تک میں نے تمہیں سمجھا ہے ایسی لگتی نہیں ہو، اور اگر مجھ سے چھپا کر کچھ ایسا ویسا کر رہی ہو تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ شاید کچھ لینے آئی تھی اور اسے روتا دیکھ کر حیرانی سے مسئلہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر آؤ آشی، روئی روئی آنکھوں سے اس نے آشی کو اپنے پاس بیڈ پر آنے کو کہا، اور وہ بھی کسی ماہر بندر کی طرح ایک ہی جست میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ایسی کہ لمبی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ رو کیوں رہی ہو؟ سامنے دیوار پر روم ٹمپریچر کے لیے لگے ریموٹ کنٹرول کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ یہاں سب کو یاد آتے ہیں، کیا سب میری طرح اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں؟ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تم روتی ہو؟ انسان ہوں، مجھے بھی رونا آتا ہے، لیکن اب اس بات پر نہیں کہ میں گھر سے دور ہوں۔ بڑی آزادی ہے بھائی ادھر، مزے سے بولی۔ تم اس وقت آئی؟ کچھ چاہیے تھا؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ہاں پیناڈول لینے آئی تھی، اگر تمہارے پاس میسر ہو۔ مجھے کچھ بخار والی فیلنگز آ رہی ہیں، اور یہاں بیمار ہونا مطلب 50,000 وون لگا کر ٹھیک ہونا۔ میں پیناڈول رکھتی ہوں، اور پر ابھی پتہ نہیں کہاں ہے۔ پاکستانیوں کے 100 بیماریوں کا واحد علاج پیناڈول۔ وہ کھلکھلائی۔ او تم بیٹھو، میں نکالتی ہوں، یہیں کسی بیگ میں ہوگی۔ اس نے اپنا سامان ابھی تک سیٹ نہیں کیا تھا، سو اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے موجود اپنے بیگ تک گئی۔ شکریہ نور، تم جیسی نرس بھی کسی کو میسر ہوتی ہے، وہ ہنسی دبا کر بولی۔ میں ڈاکٹر ہوں مس آشی، وہ برا منا گئی۔ پاکستان کے ڈاکٹر کو کوئی نہیں پوچھتا میرا بچہ، یہاں سے پی ایچ ڈی مکمل کرو تو مانوں۔ آشی نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ وہ بس خاموشی سے پیناڈول ڈھونڈتی رہی۔ اس پی ایچ ڈی نے اب بڑا خوار کروانا ہے۔